کوئی نہیں ہے. یہ کھوکھلے دعوے ہیں، بس دعوے ہیں، اور دعووں کی حیثیت کوئی نہیں ہوتی. امام فرماتے ہیں اپنے عمل سے، اللہ اکبر، ثابت کرو اپنے عمل سے، اللہ اکبر، کہ تم لوگ کیا ہے، آل محمد کے ماننے والے ہو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. وَكُونُوا زَيْنًا وَلَا تَكُونُوا شَيْنًا. اور جہاں بھی رہو، جس ملک میں ہو، جس محلے میں ہو، جس قوم بلادری میں رہ رہے ہو، جہاں بھی ہو، جہاں بھی رہ رہے ہو، ہمارے لیے باعث زینت بن کے رہو. ہمارے لیے ننگو آر کا باعث مت بن کے رہنا. ہمارے لیے ننگو آر کا باعث مت بنو کہ لوگ تمہیں دیکھ کے کہیں کہ یہ ہیں وہ شیعہ، یہ ہیں وہ جعفری جو آل محمد کے ماننے والے ہیں. یہ آل محمد کے شیعہ ایسے ہوتے ہیں، یہ آل محمد کے ماننے والے جعفری یہ ایسے ہوتے ہیں. جیسا کہ پچھلے واقعہ میں نے بتایا کہ ابو صبا کنانی مولا صادق علیہ السلام سے عرض کرنے لگا، مولا آپ کی وجہ سے لوگ ہمیں برا بلا کہتے ہیں کہ یہ جعفر صادق کے ماننے والے، یہ جعفر صادق کے ماننے والے ایسے ہیں ویسے ہیں. امام علیہ السلام فرماتے ہیں وہ جو جن کو برا بھلا لوگ کہتے ہیں نا، وہ اور ہیں. حقیقت میں خدا کی قسم میرے حقیقت میں جعفری بہت کم ہے. مولا صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ان کے عمل برے ہیں تو وہ ہمیں بھی بدنام کرتے ہیں، اور لوگ ان کو کہتے ہیں کہ یہ ہیں جعفر صادق کے ماننے والے. اور میں تمہیں حقیقت بتاؤں کہ اقل واللہ من یتبع جعفرا منکم، ہمارے ماننے والے بہت کم ہیں، جو سچے جعفری ہیں وہ بہت کم ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو تمہارے عمل اچھے ہونے چاہیے، جہاں بھی رہو ہمارے لیے باعث زینت بن کے رہو کہ لوگ تمہیں دیکھ کے رشک کریں کہ یہ ہیں آل محمد کے شیعہ. کاش ہم بھی ایسے ہیں، ہم بھی ایسے ہوتے، ہم بھی ایسے ہو جائیں. تمہیں دیکھ کے لوگ رشک کریں ہیں، ہمارے شیعہ تمہیں دیکھ کے لوگ رشک کریں، کاش ہم بھی ایسے شیعہ ہو جائیں، شیعوں کی طرح ہم بھی بن جائیں. ہمارے لیے ننگو آر کا باعث مت بننا، شرم کا باعث مت بننا کہ لوگ تمہیں دیکھ کے کہیں کہ یہ ہیں آل محمد کے ماننے والے، ایسے ہوتے ہیں ویسے ہوتے ہیں، بے نمازی، داڑھی مون، امانتوں میں خیانتیں کرنے والے، ظلم کرنے والے، زیادتی کرنے والے. ایسا نہ ہو، ایسا نہ ہو. اللہ اکبر. وعلیکم بطول الرکوع والسجود. مولا صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جو ہمارے شیعہ جو سچے جعفری ہیں نا، سچے جعفری، مولا صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ان کے سجدے لمبے لمبے ہوتے ہیں، وہ لمبے لمبے رکوع کرنے والے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. ان کے رکوع بڑے لمبے ہوتے ہیں، ان کے سجدے بڑے لمبے ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ ایسے اماموں کے ماننے والے ہیں کہ ان کے آئمہ بھی بڑے لمبے لمبے سجدے کرنے والے ہیں، ان کے امام بھی لمبے لمبے سجدے، لمبے لمبے رکوع کرنے والے ہیں. تو ہمارے چاہنے والے، ہمارے شیعہ جعفری، وہ بھی لمبے سجدے کرنے والے ہیں. تو امام مطالبہ فرما رہے ہیں علیکم، تمہیں چاہیے کہ لمبے سجدے کیا کرو اللہ کے حضور. تمہارے رکوع لمبے ہونے چاہیے، تمہارے سجدے لمبے ہونے چاہیے، اس لیے کہ تم طویل طویل رکوع کرنے والے آئمہ کے ماننے والے ہو، طویل طویل سجدے کرنے والے آئمہ کے ماننے والے ہو، علی جیسی ذات کے شیعہ ہو، حسن مجتبی جیسی ذات کے شیعہ ہو، مولا حسین مظلوم کربلا جیسی ذات کے تم شیعہ ہو، علی زین العابدین جیسے، سید الساجدین جیسے امام کے تم شیعہ ہو. اللہ اکبر. تا امام زمانہ، ہر امام لمبے لمبے رکوع کرنے والا ہے. ہر امام فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مولا کاظم علیہ السلام کے واقعات میں مشہور ہے یہ واقعہ. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جب ہارون آتا نا تو جو زندان کا دروغہ ہوتا اس سے پوچھتا کہ امام علیہ السلام کہاں ہے، تو وہ چھپ کے سوراخ سے دیکھتا. ہارون رشید
چھپ کے زندان کے سوراخ سے دیکھتا. اسے دروغہ زندان اشارہ کرتا کہ سوراخ سے دیکھ لو. جب وہ دیکھتا تو وہ کہتا مجھے کوئی چادر ہے، سوائے چادر کے علاوہ مجھے اور کوئی شے زندان میں نظر نہیں آ رہی. تو دروغہ کہتا دروغہ ہارون کو بتاتا کہ یہ جو تم سفید چادر دیکھ رہے ہو، اس سفید چادر کے نیچے امام ہے جو فجر کے بعد سجدے میں پڑے ہیں. اللہ اکبر. سورج چڑھ آتا ہے پھر بھی امام سجدے میں ہی پڑے رہتے ہیں. اللہ اکبر. تو زندان کا دروغہ وہ ہارون کو بتاتا، ہارون رشید کو، کہ یہ چادر کے نیچے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے جو طویل سجدہ فرما رہا ہے خدا کی بارگاہ میں. اور سبحان اللہ، اور سبحان اللہ. زندان کے دروغے نے بتایا، کہا ایک دن 2 دن نہیں، جب کا یہ امام زندان میں آیا ہے، جب سے میں دیکھ رہا ہوں. اللہ اکبر. فجر کی نماز کے بعد، اللہ اکبر، فرض ادا کرنے کے بعد یہ سجدے میں سر رکھ دیتے ہیں اوئے خدا کی بارگاہ میں. سورج چڑھ آتا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور امام سجدے میں ہی ان کا سر رکھا ہوتا ہے. اللہ اکبر. تو امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ہمارے شیعہ لمبے سجدے، ہمارے شیعہ تم ہمارے ماننے والے ہو، تمہارے رکوع لمبے ہونے چاہیے، تمہارے سجدے لمبے ہونے چاہیے. تو امام تو مطالبہ فرمایا تمہارے رکوع، تمہارے سجدے. تو یہ رکوع سجدے وہی کرے گا جو نماز پڑھے گا، اس لیے کہ رکوع سجدہ یہ دونوں نماز میں پائے جاتے ہیں. تو جو نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، جس کو نماز آتی ہی نہیں ہے، جو نماز سے بہت دور ہے، تو اس نے کیا سجدہ کرنا ہے، اس نے کیا رکوع کرنا ہے. اور امام کیا فرما رہے ہیں؟ امام فرما رہے ہیں لمبے سجدے، طویل سجدے کیا کرو خدا کی بارگاہ میں، طویل رکوع کیا کرو. اللہ اکبر. امام علیہ السلام فرماتے ہیں سنو، جب تم میں سے، تم شیعوں میں سے، تم ہمارے ماننے والوں میں سے، امام فرماتے ہیں جب تم میں سے، ہمارے ماننے والوں میں سے کوئی بندہ جب طویل سجدہ کرتا ہے، طویل رکوع کرتا ہے، تو اس کے پاس کھڑا ہوا ابلیس چیخ اٹھتا ہے اور دھاڑے مار کے کہتا ہے واہ ویلا، ہائے میں برباد ہو گیا. یہ اللہ کی اطاعت کر رہا ہے، جعفر آل محمد صادق آل محمد کا شیعہ اللہ کی اطاعت کر رہا ہے، اور میں نے اللہ کی نافرمانی کی. آل محمد کا شیعہ خدا کو سجدے کر رہا ہے، اور میں نے خدا کو سجدہ کرنے سے، خدا کے حکم پر میں نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا. اللہ اکبر. اسے شیطان کو تمہیں سجدے کرتے ہوئے، طویل سجدے کرتے ہوئے، طویل رکوع کرتے ہوئے، شیطان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. مطلب یہ کہ شیطان کو کسی کے سجدوں سے، رکوع سے تکلیف نہیں ہے. شیطان کو کن کے سجدوں سے تکلیف ہوتی ہے، کن کے رکوعوں سے تکلیف ہوتی ہے؟ آل محمد کے شیعوں کے رکوع سے، آل محمد علیہ السلام کے سجدوں سے شیطان کو تکلیف ہوتی ہے. شیطان مر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے جب آل محمد کے شیعہ کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے. اللہ اکبر. تو ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے. اللہ اکبر. تو بہترین عبادت، اللہ اکبر، بہترین عبادت وہ ہے جو تقوی کے ساتھ کی جا رہی ہے. اور معصوم فرماتے ہیں تمہارا امام صادق علیہ السلام نے ایک دن اعمال کا ذکر کیا. صحابی جب امام نے اعمال کا ذکر کیا نا، تو صحابی کہنے لگا مولا ما اضعف عملی، مولا میرے تو عمل بہت کم ہے، میرے عمل تو بہت کمزور ہیں، میرے پاس تو عمل بہت تھوڑا ہے. تو امام صادق علیہ السلام نے کہا اللہ کے دربار میں استغفار کرو. اللہ اکبر. امام علیہ السلام فرماتے ہیں تھوڑا سا عمل تیرا تھوڑا سا عمل جو تقوی کے ساتھ پایا جاتا ہے، تیرا تھوڑا سا عمل تقوی کے ساتھ کرنا، تھوڑا سا عمل تقوی پرہیزگاری کے ساتھ کرنا، وہ تیرا تھوڑا سا عمل بہتر ہے ان ڈھیر سارے عملوں سے جن کے ساتھ تقوی نہیں پایا جاتا،
جو تقوی سے خالی ہیں. تو صحابی نے پوچھا مولا وضاحت فرمائے. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال دی. کہا ایسا بندہ جو صبح و شام لوگوں کو کھانے کھلاتا ہے، سخاوتیں کرتا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ لین دین اچھا کرتا ہے، مدد کرتا ہے، مگر جب اس کے سامنے اس کے سامنے کوئی حرام کام آیا تو وہ اس حرام میں داخل ہو گیا. ایک طرف یہ بھی اتنے نیکیاں کی، اتنے بہترین عمل کیے، لیکن جو ہی وہ حرام میں مبتلا ہوا، جو ہی کوئی حرام کام اس کے سامنے آیا اس میں وہ داخل ہو گیا. اللہ. اور دوسرا وہ کہ جس کے پاس عمل تھوڑا ہے، جو ہی اس کے سامنے کوئی حرام کام آیا وہ اس نے اس کو خدا کی نافرمانی سمجھ کے اس سے پرہیز کیا، اس سے اجتناب کیا، خدا سے ڈر گیا، خدا کا خوف کھا گیا. تو وہ جس کے پاس عمل تھوڑا تھا، جو ہی حرام کام دیکھا تو حرام کو خدا کی نافرمانی سمجھ کر، اس سے خوف کھا کر اس سے اجتناب کیا، اس سے دور ہو گیا. اس کا تھوڑا عمل اس کے زیادہ عملوں سے بہتر ہے جس کے عمل کیا ہے تقوی کے ساتھ نہیں ہے، جو خالی ہے، جو تقوی سے کیا ہے خالی ہوں. تو میں نے پہلے بتایا مولا صادق علیہ السلام، مولا باقر، مولا صادق علیہ السلام ائمہ فرماتے ہیں کہ لا اجتہاد لا ورع فی، اس اجتہاد کا کوئی فائدہ نہیں ہے. صبح و شام ان عملوں کے عملوں میں سرگرم رہنا، ان عبادتوں کا، ان عملوں کا، اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہے جن میں کیا ہے تقوی نہ پایا جاتا ہو، جن کے ساتھ تقوی موجود نہ ہو. اللہ اکبر. جن کی بنیاد تقوی پر نہ ہو، جن کی بنیاد تقوی پر نہ ہو، وہ عمل کمزور ہے، وہ اعمال عبادتیں کمزور ہیں، بے جان ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں اس کی وضاحت فرمائی. اللہ صرف متقی بندوں کے اعمال کو قبول کرتا ہے، صاحبان تقوی کی عبادت کو قبول کرتا ہے. پرہیزگار جو لوگ ہیں، اللہ کے بندے ہیں، ان کے اعمال، ان کی عبادتوں کو اللہ کیا ہے قبول فرماتا ہے. تو کوئی بھی عبادت کرنی ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، رمضان المبارک کے روزے رکھ رہے ہیں، کوئی بھی عبادت کرنا چاہتے ہیں، حج پہ جانا چاہتے ہیں، کوئی بھی عبادت کرنا چاہتے ہیں، تو پہلے سوچ لیں کہ اس کی ابتدا تقوی سے شروع ہوتی ہے. ہر عبادت، ہر عمل کی ابتدا تقوی سے شروع ہوتی ہے. اگر تقوی کو ایک طرف رکھ کے اس عمل کو کیا جائے گا، اس عبادت کو کیا جائے گا، اس میں ہاتھ ڈالا جائے گا، تو معصوم فرماتے ہیں وہ عبادتیں، وہ عمل تمہیں نہیں بچا سکتے، نہیں بچا سکتے کہ جن کے ساتھ تقوی نہ پایا جاتا ہو. اس لیے کہ ساتھ ساتھ محرمات کے اگر دروازے کھلے ہیں، آدمی تقوی بھی ہے، آدمی کیا ہے عبادتیں بھی کیے جا رہا ہے، اعمال بھی کیے جا رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ محرمات کے دروازے بھی کھلے ہیں، ساتھ ساتھ محرمات میں بھی مبتلا ہے، جو کام حرام آیا اس کو کر لیتا ہے، خدا کا خوف نہیں کھاتا. تو وہ جو ساتھ ساتھ وہ محرمات میں بھی اس نے ہاتھ رکھا ہوا ہے، محرمات کا دروازہ بھی اپنے اوپر کھلا رکھا ہوا ہے، تو وہ محرمات اس کی عبادتوں اور اس کے کیا ہے اعمال کو چاٹ جاتے ہیں.